بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد فضل اور احسان ہے، جن کے کرم سے کچھ لمحے اس مبارک گھر میں مبارک وقت میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے گھر کی حاضری اپنے در پہ جھکنا نصیب فرمائے رکھے۔ کبھی انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضور نے وحی کے ذریعے سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں یہ بتائے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے اوپر چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں پر بڑوں کے کیا حق ہے، میاں کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کے میاں پر کیا حق ہے، اور اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے، ماں باپ کے اولاد پر کیا حق ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتائے، آپ نے جمادات کے بھی حقوق بتائے، آپ نے نباتات کے حقوق بھی بتائے۔ تو جس ہستی نے ساری کائنات میں جس کا حق ہمارے ذمے ہے وہ بتایا ہے، اس کے بھی تو حق ہوں گے نا بھائی، ان کے بھی تو حقوق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظی معنی توجہ کریں گے، لفظی معنی یہ ہے کسی کو کوئی خوف ہو تو اس خوف کو زائل کر دینا۔ خوف نہیں ہونا چاہیے آپ، وہ چیز جس سے خوف ٹل جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ وہ چیز جس سے خوف ٹل جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے کون سے خوف ہیں جو ٹل جاتے ہیں؟ پہلی بات
انسان کی فطرت میں تین خوف انسان کی فطرت میں ہیں۔ ایک خوف انسان کو ذلت کا ہے، ایک خوف انسان کو روزی کا ہے، کہیں تنگ دست نہ ہو جاؤ۔ ایک خوف انسان کو انجام کی خرابی کا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو تینوں خوف ٹل جاتے ہیں، تینوں خوف ٹل جاتے ہیں۔ اللہ نے حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک امتی کو یہ خوف ٹال دیا کہ اب مجھے ذلت نہیں ہوگی، عزت ہوگی، کیونکہ میں اس سے جڑ گیا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے سب عزتوں والوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ بات پکی ہے، حضور سے جڑ جانے والے کو ذلت کا خوف نہیں رہتا، بلکہ اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ میری نسبت کتنی بڑی ہے تو اس راہ میں آنے والی ان ذلتوں کو بھی وہ عزت سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا رزق کا خوف ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہ سمجھا دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور وہ جو انسان کو خوف ہے کہ کہیں آنے والے وقت میں کوئی خرابی نہ ہو جائے، وہ حضور پر ایمان لانے سے یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہو گئی کہ اب تم ان کا دامن نہ چھوڑنا، ہم تمہاری آخرت خراب نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ یوں توجہ کریں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے حضور کو دو باتیں کہیں، ایک تو یہ آپ کا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسری بات کہی اللہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق خوش کرے گا۔ پیغمبر رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نسبت کی وجہ سے امت کو بھی یہی خوشخبری ہے کہ تم حضور سے جڑ گئے، تمہارا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے کہا میں آپ کو خوش کروں گا، اور حضور کی برکت سے حضور کی امت کو بھی کہا جائے گا، امت کو بھی کہا گیا کہ دیکھو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تھوڑی سی زندگی تم نے میرے حبیب کی غلامی کی ہے، اب تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، تم چاہت کرتے جاؤ ہم تمہاری چاہتوں کو پورا کرتے جائیں گے۔ میں نے عرض کی ایمان کا معنی کیا ہے؟ جو خوف ہے وہ ٹل جائے، خوف ٹل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے ایمان کی، اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ جو حضور سے ٹوٹے ہیں اللہ ان کو بھی رسول اللہ سے جوڑ دیں، کیونکہ کامیابی کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ایمان، توجہ کریں گے، نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت، صدقات، خیرات کا نام ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی شاخیں ہیں،
یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، یہ ایمان کے نتیجے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ ایمان کے پھل ہیں۔ ایمان نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایمانی تقاضے کا نام ایمان ہے، اس ایمانی تقاضے کا نام ایمان ہے جو ہمارا حضور سے تعلق ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک جملہ دیتا چلا جاؤں، ذرا توجہ کریں گے۔ اگر کسی میں 10 لاکھ خوبیاں ہیں، دنیا کی ساری خوبیاں آپ گنتے جائیں اس میں موجود ہیں، اور اسے تعلق مصطفیٰ حاصل نہیں ہے تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور اگر کسی میں 1 کروڑ خامیاں ہیں اور اسے تعلق مصطفیٰ حاصل ہے تو اس میں بہت بڑی خوبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کر رہا تھا، تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم ایمان لائیں تو ایمان کیا ہے؟ میں نے لفظ ایمان کہا ازالہ خوف۔ اب قرآن مجید نے کہا ایمان یہ ہے، توجہ کریں گے، مصطفیٰ جو کہیں وہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے، مصطفیٰ جو کریں وہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور ٹوکا نہیں، یہ بھی حضور کی رضا کی نشانی ہے، اس لیے یہ بھی کامیابی کی نشانی ہے۔ تو اب ہمیں بحیثیت مسلمان یہ عہد کرنا چاہیے کہ حالات دنیا کے کیسے بھی ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑیں گے۔ بلکہ ایک اور اس سے بھی اگلی بات، دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں مل جائیں، لیکن وہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو سمجھے۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ تم فخر کرو کہ تم امریکی ہو، تم فخر کرو کہ تم جرمنی ہو، تم فخر کرو تم سعودی ہو، تم فخر کرو کہ جناب تم برطانوی ہو۔ اور میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ میرا ایمان کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو 5ویں بات یہ بھی ذہن میں رکھو، جس بندے نے یہ عہد کر لیا، سردی ہو گرمی ہو، حالات کیسے آئیں، حالات کیسے آئیں، حضور نے تو یہاں تک فرمایا وہ دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے، میں کوئلہ بن جاؤں، یہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تعلق مصطفیٰ چھوٹ جائے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود سمجھایا، اتنا تعلق مضبوط ہو جائے، دل میں اتنا مضبوط تعلق ہو کہ وہ دل میں کبھی خیال آئے کہ یہ 2 حالتیں ہو سکتی ہیں تو وہ ساری حالتیں سہ جائے، اور آگ میں جل کر کوئلہ ہو جانا تو اس کے دل میں ہو، یہ تو میں سہ سکتا ہوں، لیکن تعلق مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ ہمیں ایمان کا یہ مقام نصیب فرمائے۔ جس کو یہ مقام نصیب ہو گیا، تو اب آخری بات سمجھاتا ہوں اس باب میں، جس کو یہ مقام نصیب ہو گیا، دنیا میں ساری چیزوں کی لذت ہے، کھانے کی چیزوں کی اپنی لذت ہے، پہننے کی چیزوں کی اپنی لذت ہے، اور بے شمار لذتیں ہیں دنیا میں،
ساری لذتوں سے بڑی لذت ایمان کی لذت ہے، اس سے بڑی لذت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری چیزیں جن میں لذت ہے اس میں راحت ہوتی ہے جسمانی طور پر، پھر بندہ لذت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ایسا تعلق ہے جس میں راحت ملے پھر بھی لذت ہے، تکلیف آئے پھر بھی لذت ہے۔ اس راہ میں تکلیف آئے پھر بھی لذت ہے۔ حضرت بلال سے کسی نے کہا جب یہ تمہیں مارتے ہیں تو اس وقت تم زور زور سے ایک اللہ کا نام لیتے ہو، یہ اور چڑھتے ہیں، تو بلال خاموش ہو جایا کرو۔ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے اس تکلیف میں جو رب کے نام لینے کی لذت ہے وہ عام حالات میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، ہم نے بھی کبھی اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا، عام حالات میں ہم دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، پر جب کوئی مشکل حال آتا ہے تو نماز کا رنگ اور ہو جاتا ہے، وظائف کا رنگ اور ہو جاتا ہے، مانگنے کی لذت اور ہو جاتی ہے۔ آج 1450 سال بعد کے مومن کے ایمان کی لذت یہ ہوتی ہے، تو جنہوں نے ڈائریکٹ ایمان حضور سے سیکھا ان کے ایمان کی لذت کیا ہوگی؟ ان کے ایمان کی لذت کیا ہوگی؟ تو میرے پیاروں، نیت کریں ہم خود بھی نسبت مصطفیٰ پہ قائم رہیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قائم رکھیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سیاستدان، جنرل کرنل بنانا عیب نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اسے سب کچھ بنا دیا، حضور کا غلام نہیں بنایا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تم نے اسے حضور کا غلام بنایا تو جتنی دیر اس کا حضور سے رشتہ جڑا رہے گا، اس کے اعمال کا قبر میں بھی تمہارے ساتھ رشتہ جڑا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی عزت کی، اس سے بڑی سعادت کی، اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ میرا رشتہ مصطفیٰ کریم سے ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، جب قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا نا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کے اور مومن کے درمیان سے پردے ہٹا کے پوچھا جائے گا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن کیا کہے گا؟ او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی و رسولی، یہ محمد ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ بس یہ جملہ کہنا ہے کہ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، ہزاروں سال قبر میں اگر رہے تو حضور کے اس رشتے کی وجہ سے یہ لذتیں پا رہا ہے، یہ لذتیں پا رہا ہے۔ اور پل صراط کا 3000 سال کا راستہ ہے۔ کتنا؟ 3000 سال کا۔ ادھر کسی کی عمر ہے 3000 سال، 300 سال ہے؟ لیکن نہیں، ہم بھی بڑے عجیب ہیں، یہ چند روز کی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ اتنی لمبی زندگی کو بگاڑ بیٹھتے ہیں۔ اوئے ہے، 3000 سال کا راستہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے بڑی سعادت اور فخر کی کوئی بات نہیں، یہ کہہ رہا تھا نا۔ تو اس پر میں نے کیا کہا؟ ادھر قبر میں لذتیں ہیں، پل صراط سے گزر رہا ہے، 1,24,000 سارے نبی سچے ہیں، پر صرف میرے نبی پل صراط پہ کھڑے ہو کر اپنی امتیوں کو گزار رہے ہوں گے۔
حشر کا میدان 50,000 سال کا ہے، جہاں سارے انبیاء اور ان کی امتیں جمع ہوں گی۔ وہاں سب نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ہاں، آپ نے کیا فرمایا؟ انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ حاشر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے خود فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے نبی اور امتیں آئیں گی۔ حاشر، انا الحاشر۔ تو ہمیں بھی فخر ہے کہ نہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ سعادت بھی ہے، یہ فخر بھی ہے۔ جب بندہ اس کو فخر اور سعادت سمجھتا ہے تو پھر سب کچھ لٹا دیتا ہے، اپنی فخر کی چیز کو نہیں لٹنے دیتا، اسے نہیں لٹنے دیتا۔ میں عرض کر رہا تھا حشر کے میدان میں سارے انبیاء حضور کے پاس حاضر ہوں گے، حاشر ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اس حشر کے میدان میں بھی، جہاں سارے نبی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، مجھ پہ رحم فرما، وہاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری آہوزاری کے ساتھ رب سے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ فخر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارو، آج میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں کشمیر اور گلگت کے سفر میں ہر جگہ دیکھا کوئی بیچارہ اپنے ایمان کو ویزے کے بدلے میں لوٹا رہا ہے، کوئی نوکری کے بدلے میں ایمان کھو رہا ہے، کوئی پیسے کے بدلے میں ایمان کو کھو رہا ہے، کوئی دنیا کی کسی اور آسائش کے لیے رسول اللہ کے تعلق کو کھو رہا ہے۔ ابھی کل ایک داود نامی قادیانی کو حاجی افضل صاحب بھی تشریف فرماتے، وہاں اسے کلمہ پڑھایا، پتہ یہ چلا کہ یہ مسلمان تھے، حضور کے امتی تھے، حضور کے امتی تھے۔ دھوکے سے لا کر انہیں مرزا قادیانی سے جوڑ دیا گیا۔ ایسے لوگوں کی فکر کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم حضور کے چوکیدار ہیں۔ کیا ہیں؟ سب کو ہم حضور کے کیا ہیں؟ چوکیدار۔ زور سے کہو چوکیدار۔ ہاں، ہم حضور کے چوکیدار ہیں، ہم رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کے بھی چوکیدار ہیں، ہم رسول اللہ کی امت کے ایمانوں کے بھی چوکیدار ہیں۔ کیوں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کیا؟ نہیں۔ جائیدادیں جمع کی؟ نہیں۔ حکومتیں بنائیں؟ نہیں۔ فکر کیا تھی؟ نبوت کے 23 سال میں ایک لمحے میں موت سے پہلے کی چیزوں کی فکر نہیں، ہر وقت امت کی فکر ہے۔ وہ غار ہرا میں ہیں تو امت کی فکر ہے، وہ غار ثور میں ہیں تو امت کی فکر ہے، وہ احد میں ہیں امت کی فکر ہے، وہ بدر میں ہیں امت کی فکر ہے، وہ تبوک میں ہیں امت کی فکر ہے، وہ مکے میں ہیں امت کی فکر ہے، وہ مدینے میں ہیں امت کی فکر ہے، وہ حجر میں ہیں امت کی فکر ہے، وہ سفر میں ہیں تو امت کی فکر ہے۔ حضور نے تو اور کوئی فکر نہیں لی، امتیوں کو ساری فکریں ہیں، رسول اللہ والی فکر نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور والی فکر بھی نصیب فرما دے۔ اس میں سے ایک ذرہ بھی مل گیا، اس میں سے ایک قطرہ بھی نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز
سب سے قریبی وہ ہوتے ہیں جو چوکیدار ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بڑا آدمی ہے، اس کا چوکیدار ساتھ کھڑا ہے، اس بڑے آدمی کا بیٹا ساتھ ہوتا ہے، وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہے، نہیں آپ ادھر ہو. کیوں؟ چوکیدار کا قریب ہونا ضروری ہے. اس وقت چوکیدار کا قریب ہونا ضروری ہے. اور یہاں چوکیدار کو قریب رکھا جاتا ہے. عام بندہ اپنے چوکیدار کو قریب رکھتا ہے، میرے آقا حشر میں اپنے چوکیدار کو قریب رکھیں گے. اور سنو، یہ جو چوکیدار ہیں، یہ جو جتنے چوکیدار ہوں گے نا، ان کی بھی ایک جماعت ہوگی. یہ اذان پڑھنے والوں کی بھی ایک جماعت ہوگی. اس کا جھنڈا حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا. اس کا جھنڈا حضرت سارے نبیوں کی جماعت ہوگی، تو نبیوں کی جماعت کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. زور سے کہہ دو صلی اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیجیے. ہاں، حضور کے چوکیداروں کی بھی ایک جماعت ہوگی. حضور کے چوکیداروں کی بھی ایک جماعت ہوگی. اس جماعت کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا. جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے چوکیدار وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یوں سوئے گھر میں، تکیے پہ سر رکھا، آسمان کے ستارے چمک رہے تھے. لاہور میں تو نظر نہیں آتے، گاؤں میں جائیں تو نظر آتے ہیں. آسمان کے ستارے چمک رہے تھے. پتہ ہے آج تک دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی ادارہ، کوئی ملک دنیا کے ستاروں کو گن سکا ہے؟ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کو رضی اللہ تعالی عنہا، کس کی ماں ہے؟ ایمان والوں کی ماں ہے. ایمان والوں کی ماں ہے. جو ماں مانتا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان والا ہے، اور جو ماں نہیں مانتا، بھئی قرآن نے کہا نا، ہم تو فتویٰ نہیں لگا رہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں کی ماں ہے. ایک کہتا ہے میں ایمان والا بھی ہوں، میں ماں بھی نہیں مانتا. ایمان والا بھی ہوں اور ماں بھی نہیں مانتا. ہم نہیں اسے کہتے، رب کہہ رہے ہیں پھر اگر تم ماں نہیں مانتے تو پھر ایمان والے بھی نہیں. اللہ اکبر. ام المومنین پوچھتی ہیں، ایسے سر اٹھایا ہوا ہے حضور، یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر اتنی کسی کی نیکیاں ہیں تو پھر میرے ابا کی ہو سکتی ہے. میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اتنی کسی کی نیکیاں ہوں تو وہ میرے ابا کی ہو سکتی ہیں. میں نے پوچھا حضور کس کی ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر بن خطاب کی ہیں. کس کی نیکیاں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. وہ عمر جن کی نیکیاں وحی کی زبان بتا رہی ہے کہ آسمان کے ستاروں جتنی ہیں. آسمان کے ستارے بھی نہیں گنے جا سکتے، عمر کی نیکیاں بھی. زور سے بولو، زور سے بولیں. اور یہ بھی سن لو، یہ نیکیاں عمر کا کمال نہیں ہے، یہ استاد محترم کا کمال ہے، یہ مرشد اعظم کا کمال ہے، یہ ہادی عالم رحمت للعالمین کا کمال ہے کہ ایک شرک میں مبتلا بندے کو لا کر اتنا کمال بنا دیا کہ آسمان کے ستاروں جتنی اس کی نیکیاں ہو گئی ہیں.
ذرا توجہ کریں، جو عمر کی اتنی ہیں تو مصطفیٰ کریم کی کتنی ہوں گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، آخری بات سمجھا رہا تھا، چوکیداری کی بات سمجھا رہا، چوکیداری کی بات سمجھا رہا ہے۔ وہ عمر جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، وہ ایک دن حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں ابو بکر ایک دن دے دو، ایک رات دے دو، ساری نیکیاں لے لو۔ ایک دن دے دو، ایک رات دے دو، ساری نیکیاں لے لو۔ رات وہ جو غار ثور میں مصطفیٰ کریم کی چوکیداری کے لیے پہلے غار میں داخل ہوئے، پھر غار صاف کر کے حضور کے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھ کے محبوب کو سلا دیا تھا، تو دیدار کر رہا تھا۔ دن وہ جب مسیلمہ کذاب نے حضور کے تاج ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ختم نبوت کا تاج چھینتے ہوئے اس نے اپنے سر پہ سجانے کی کوشش کی، ابو بکر تو نے کیا غیرت کا انداز اختیار کیا۔ اس دن تو حضور کے اس تاج ختم نبوت کی جو چوکیداری کر رہا تھا، وہ ایک دن دے دو، غار کی ایک رات دے دو، اور وہ جس دن حضور کی چوکیداری کر رہا تھا سپہ سالار بن کر، وہ ایک دن دے دو، عمر کی ساری نیکیاں تم لے لو۔ معمولی کام نہیں ہے، آپ بھی نیت کرو ہم حضور کے چوکیدار بنیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ ہاں، جہاں اتنے ڈھیر سارے چوکیدار ہوں اور سچے چوکیدار ہوں، سچے بننا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، حکومت کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا۔ اور یہ چوکیدار اس کی پرواہ نہیں کرتا کون کیا کہے گا، وہ یہ خیال رکھتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے تو اسے پورا کرنا ہے، مجھے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ، بقیہ انشاءاللہ عند جمعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔